الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ رضی اللہ عنہما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار کے تذکیروں کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ یہ باعث برکت ہے، ان کا مذاکرہ بھی برکت ہے، لیکن عام طور سے ہماری اپنی محفلیں اور مجلسیں ان کے تذکروں سے خالی ہے، جبکہ ان کے تذکرے ہونے چاہیے۔ ہماری اپنی بیٹھکوں میں، ہماری اپنی مجلسوں میں، ہمارے اپنے گھروں میں، بیویوں کے پاس، بچوں کے پاس، خاندان والوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، دوست احباب میں اہل بیت اطہار کے تذکرے ہونا چاہیے، جبکہ یہ نہیں ہے۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا ایمان والا بھائی ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس کو دوسرے مذاہب کے تو بارے میں اور ان کی کتھاؤں کے بارے میں، کہانیوں کے بارے میں، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کالپنک ہے۔ کیسا ہے؟ کالپنک ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہت مرتبہ انہی کی زبانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ یہ سب فرضی واقعات ہے، سچائی سے اور زمینی حقائق سے اور گراؤنڈ ریئلٹی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ باوجود اس کے مسلمانوں کو یہ ساری چیزیں پتہ ہے کہ کون تھا، کون تھی، کتنے تھے، کس کے تھے، کہاں تھے، کہاں گئے تھے، کیا کیے اور کیسے کیے۔ یہ ساری باتیں ایک ایمان والا اور مسلمان بتاتا بھی ہے اور معلومات بھی رکھتا ہے۔ اب میں نے یہ ساری چیزیں اشارتاً اور کنایتاً آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن اللہ میرے آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ ہم کو پتہ نہیں ہے کتنے ایمان والے ایسے ہیں جن کو اگر پوچھا جائے کہ ہمارے اپنے نبی کا نام کیا ہے تو دائیں بائیں جھانکتے ہیں اور سر کھجلانا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ہم کو نام کا پتہ نہیں ہے۔ کسی کو اگر پوچھا جائے کہ آپ کی بیویوں کے، آپ کی ازواج مطہرات کے نام کیا ہے تو ہم کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کی اولاد کے اسما کیا ہے، آپ کے اولاد کے نام کیا ہے، آپ کی اولادیں کتنی ہیں، آپ کے نواسے کتنے ہیں، آپ کی نسل کن سے چلی ہے، آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں، آپ کے داماد کون ہیں، آپ کے گھر والے کون ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے پچھلے کئی ہفتوں سے حضرات اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے مذاکرے ہو رہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کے مذاکروں کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور ان کے فیوض سے اللہ ہم تمام کو مستفیض فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اہل بیت اطہار میں ایک اہم کڑی ہے۔ ائمہ میں، اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ شیعہ لوگوں نے کچھ اٹھا لیے، بریلوی مکتب فکر کے لوگوں نے کچھ اٹھا لیے، دیوبند والوں نے کچھ اٹھا لیے،
تو ہم فرقہ میں بڑھ گئے. میں پرسوں ہمارے پاس میں ایک مولانا سے ملاقات کیا، ہمارے مولانا شبیر صاحب سے، ہمارے بریلوی مکتب فکر کے یہاں پر ایک پرانے عالم دین ہے مولانا شبیر صاحب، جانتے آپ ان کو؟ درگاہ مدرسے کے اور مدرسہ نظامیہ رضویہ کے محتمم ہیں. میں نے ان سے کہا کہ مولانا میرا جمعہ میں اس وقت میں اہل بیت اطہار کے عنوان پر بیان ہو رہا ہے اور میں کئی ہفتوں سے اس کو بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے تعجب کی نگاہ سے دیکھا اور کہنے لگے آپ کے پاس میں بھی یہ بیانات ہوتے؟ میں نے کہا یہ تو ایسا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو پیٹنا ہے کہ پتہ ہی یہ حقیقت ہے، یہ زمینی حقائق ہے. ہم نے چلا 4 مہینے 3 دن مسجد وار جماعت کو اتنا بولا اور اتنا سنا کہ ہم کو اس کے علاوہ اور کوئی دین ہے یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا. میں اکثر کہتا ہوں اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، لیکن ہمارا اپنا عجیب حال ہو گیا. ہم نے چلا اور 4 مہینے کو مکمل دین سمجھا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی دین کی بہت اہم کڑی ہے، یہ بھی ضروری ہے. لیکن میں نے کہا نا شیعہ لوگوں نے اہل بیت اطہار کے تذکرے اٹھا لیے. انہوں نے بھی اہل بیت اطہار میں حضرات حسنین کریمین کو مخصوص کیا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت زینب، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ ان کے مخصوص لوگ ہیں اہل بیت اطہار کے. بریلوی مکتب فکر کے لوگوں نے عشق رسول اور عشق نبی اس کو اپنے لیے کیا کر دیے؟ خالص کر دیے کہ بھئی ہمارا ہے لیکن ہم اس کو بیان نہیں کرتے. ہم اس کو کیا نہیں کرتے؟ بیان نہیں کرتے. اس کے مذاکرے نہیں ہے ہمارے اپنے درمیان میں، یہ باتیں نہیں ہے ہمارے اپنے درمیان میں. اس لیے ایسی باتیں اگر سامنے آ جائے کہ جو کبھی نہ سنی ہو تو ہم تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو ائمہ میں امام علی رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار کی ایک بہت اہم کڑی ہے جن کو میں تقریباً 2 ہفتوں سے بیان کر رہا ہوں. باوجود اپنی وسعت سلطنت کے غریبی کی زندگی گزار کر گئے، دنیا سے بیزار تھے، دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا کے زاہدوں میں اعلیٰ نمرات پر ان کا شمار ہوتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، اس کے باوجود دنیا سے بیزار تھے، دنیا سے بے رغبت. بیت المال جو تھا، بیت المال، تو جہاں پر بیت المال رکھا ہوتا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بیت المال کے فرش پر اور زمین پر جھاڑو لگاتے اور وہاں پر نمازیں ادا کرتے اور کہتے کہ میں اس لیے یہاں پر جھاڑو لگاتا ہوں اور اس لیے نمازیں پڑھتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ جگہ میرے حق میں گواہی دے. کس کے حق میں گواہی دے؟ میرے حق میں گواہی دے. حضرت علی رضی اللہ عنہ زاہد آدمی گزرے ہیں، صحابی رسول ہے اور جلیل القدر صحابہ میں شمار. حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر کہا خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، کہا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں. میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا. سارے صحابہ اس بات کے متمنی اور اس بات کے مشتاق تھے کہ جھنڈا کسے مل جائے؟ ہمیں ملے، جھنڈا مجھے ملے، جھنڈا مجھے ملے. جھنڈا مطلب سپہ سالار بنا کر بھیجنا، امیر بنا کر بھیجنا، ایک وہ اعزاز ہے، ایک آنر ہے.
ایک عزت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تو عجیب جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے ساری زندگی کبھی امیر بننے کا شوق پیدا نہیں ہوا سوائے اس وقت کے جس وقت میں اللہ کے نبی نے کہا میں کل ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں, اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو کیا کرے گا؟ فتح کرے گا. حضرت عمر بن خطاب فرماتے مجھے زندگی میں کبھی امیر بننے کی لالچ نہیں ہوئی, ہاں اس موقع پر لالچ ہوئی کہ اللہ کے نبی نے مقام ہی ایسا بتلایا, فضیلت ہی ایسی بتلائی. صبح ہوئی, سارے صحابہ ایک جگہ جمع ہوئے اور سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی گردنیں اونچی کر کر کے, سر اونچا کر کر کے اللہ کے نبی کی طرف دیکھ رہے کہ اللہ کے نبی کی نگاہ مبارک اور نگاہ کرم مجھ پر پڑ جائے اور مجھے بلاوا آ جائے اور میرے ہاتھ میں کیا آ جائے بھائی؟ جھنڈا آ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے. اللہ کے نبی نے پوچھا این علی, علی کہاں ہے؟ کیا پوچھا اللہ کے نبی نے؟ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا وہ اپنے کمرے میں ہے, ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے, ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ علی کو, بلاؤ علی کو. کیا ہوا علی؟ کہا کہ میری آنکھ میں درد ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. وہ آنکھ اپنی قسمت پر ناز کر رہی تھی کہ اچھا ہوا میں بیمار ہوئی جس کے صدقے میں میری آنکھوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک لگا. وہ دن تھا اور حضرت علی کی شہادت کا دن تھا. کبھی آنکھوں کو تکلیف نہیں ہوئی. ہم تو سرما لگا لگا کر کیا ہے بھائی پریشان ہے کہ سرما لگاؤ آنکھیں سرمگی لگے, اور سرمے کی بھی اب عجیب عجیب اسٹائل ہو گئے. کوئی لال سرما لگا رہا ہے, کوئی ہرا سرما لگا رہا ہے, کوئی کالا سرما لگا رہا ہے, کوئی سرمے کلر کا سرما لگا. سرما کلر باضابطہ خاصا ایک سرما ہے, کلر ہے. یہ سرما کلر بھی کیا ہے؟ بلیک کے علاوہ یہ سرما ہے. کوئی چمکی والا سرما لگا تھا. کل میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے آ کر ایک نوجوان کہنے لگا سرما ہے کیا؟ میں نے کہا ہے. تو چمکی والا ہے کیا؟ میں چمکی والا نہیں. سرمے کی بھی کیا ہوگی اب قسمیں ہو گئی. باضابطہ نوجوان بچے اپنی آنکھوں میں لال سرما لگا کر آتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے. ہمارے پاس میں اس کو کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں؟ اس کو رانجن واڑی. کسی سے پوچھو کیا ہوا بھائی آنکھوں میں؟ کہیں کچھ نہیں ہوا مل صاحب, سرما لگایا ہوا ہے. کیا لگایا ہوا ہے؟ سرما لگایا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جن کی آنکھوں میں سرما لگائے, اور سرما بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہو, آپ کا لعاب دہن ہے. کیا فضیلت ہوں گی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. اللہ کے نبی نے فرمایا علی یہ جھنڈا ہے خیبر کا اور تمہیں اسے فتح کرنا ہے. ہزاروں لوگ مل کر خیبر کے دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نعرے تکبیر بلند کیا اور خیبر کا دروازہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اکیلے حضرت علی نے اکھاڑ کر پھینکا. بعد میں ہزاروں صحابہ اس کو اٹھانے کے لیے گئے, وہ ان سے اٹھ نہیں سکا. حضرت علی ہے اہل بیت اطہار کی بہت اہم کڑی, بہت اہم حصہ, جن کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اللہ پاک نے چلایا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار. حضرت علی کے بہت مناقب, بہت فضائل. اب سوچو یہ باپ ایسا تو ان کی اولاد کیسی ہوں گی؟ ان کی اولاد کیسی ہوں گی؟ کہتے ہیں نا پھل بہت میٹھے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس درخت کے ہیں. کس درخت کے؟ ہم کبھی ہمارے اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس درخت کے جام بہت میٹھے ہیں, اس درخت کے آم بہت میٹھے ہیں, اس درخت کے شریفے بہت میٹھے ہیں. شریفے بولے تو سیتاپھل, شریفے مطلب سیتاپھل, ورنہ بولیں گے مول صاحب نے کون سا نوت پھل بولے اب اپنے کو کھانے کا ہو. تو شریفہ کس کو بولتے ہیں؟ سیتاپھل کو. سیتاپھل نہیں بولنا چاہیے, ہم اس کو بولتے ہیں وہ ونواس کے ٹائم میں کھایا ہوا پھل ہے نا, اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سیتا پھل. میں نے کہا نا ہم کو پتا ہے کون سے وقت میں کیا ہو گیا, لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیا ہے, اللہ کے نبی کا گھرانہ کیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک جگہ تو ارشاد فرمایا جنت 3 شخصوں کا انتظار کرتی ہے، 3 شخصوں کی مشتاق ہے، مشتاق جنت کو 3 لوگوں کی چاہت ہے. کتنے لوگوں کی؟ 3 لوگوں کی چاہت. کس کو؟ جنت کو. ہم سب جنت کی چاہت رکھنے والے، لیکن جنت کو کتنے لوگوں کی چاہت ہے؟ خصوصی طور پر 3 لوگوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں نمبر 1 پر حضرت علی ہے، نمبر 2 پر سلمان فارسی ہے، نمبر 3 پر عمار بن یاسر ہے رضی اللہ عنہم. 3 لوگوں کی مشتاق ہے جنت. کیا ان کے نصیبے ہوں گے؟ کیا ان کا مقام ہوگا؟ اور کیا ان کے رتبے ہوں گے؟ اللہ ہی جانتا ہے بس ان کے مقامات کو. ہم جنت کی چاہت کرنے والے، ہم جنت کے مشتاق. لیکن جنت جن کی چاہت کرے، کتنا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا ہوگا، کتنا انہوں نے آخرت کو اپنے سامنے رکھا ہوگا. کہ اللہ کے نبی فرما رہے جنت خصوصی طور پر 3 لوگوں کی چاہت رکھتی ہے، علی، سلمان فارسی اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم. جنت جن کی چاہت رکھے کہ یہ میرے اندر آ جائے تو میرا مقام بڑھ جائے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ عاجزی کے اندر زندگی گزار کر گئے، دنیا سے بے رغبتی میں زندگی گزار کر گئے، راتوں کو رونے میں زندگی گزار کر گئے ہیں. ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، بڑے بیٹے، بڑے صاحبزادے، یہ پیدا ہوئے تو رمضان المبارک کا آدھا مہینہ گزر چکا تھا. رمضان کی پیدائش ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی. جیسے ہی ان کی ولادت ہوئی اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی فوراً گئے. اللہ کے نبی نے ان کے سیدھے کان میں اذان دی، الٹے کان میں اقامت دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو کہ 7ویں دن پر ان کا عقیقہ کیا جائے. اللہ کے نبی نے 2 بکریاں، ایک روایت میں 1 بکری ان کے عقیقے کے اوپر ذبح کی. حضرت فاطمہ نے ان کے سر کے بال منوائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی. اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک اپنے ہاتھوں سے نکال کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے منہ میں گٹی کے طور پر ڈالا. اس سے تہنیک ثابت ہوتی ہے. تہنیک کرتے ہیں نا بچوں کے لیے کہ کسی اللہ والوں کو کھجور دو تو وہ اپنے منہ میں چبا کر اس کو بچے کی زبان پر کیا کرتے ہیں، اس کو چٹاتے ہیں، تاکہ نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی صفات اس بچے کے اندر منتقل ہو. اس بچے کے اندر کیا ہو؟ منتقل ہو. ہم تو پاؤڈر کے دودھ سے پریشان ہیں. کون سے؟ فرام نیسلے. کیا آتا ہے ایڈورٹائز میں؟ فرام نیسلے. اس میں تو کیا ہے؟ وہ گیہوں ہے، اس میں تو وٹامن ڈی ہے اور وٹامن سی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے اپنا لعاب مبارک نکال کر گٹھی کے طور پر حضرت حسن کے منہ میں رکھا. حضرت علی سے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے کہا حرب، جنگجو. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے. حسن، اس کا نام کیا ہے؟ حسن. یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ نواز رسول ہے، یہ نواز رسول ہے. حسن اور حسین یہ دونوں نام ایسے ہیں کہ روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ پاک نے حسن اور حسین یہ 2 ناموں کو اپنے نبی کے نوازوں کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا. اس سے پہلے یہ نام اللہ پاک نے دنیا والوں کے لیے چھپا کر رکھے تھے. یونیک نام، لوگوں کو چسکا ہے نا یونیک نام کا کہ مل صاحب کو ایسا نام دو جو کس کا نہیں رہنا. اب کہاں سے لائیں گے ایسے نام بتاؤ؟ آگے بولے محمد رکھو، کہا کہ ہمارے بھتیجے کا ہے. کہا کہ عبداللہ رکھو، کہا ہمارے بھانجے کا ہے. کہا عبد الرحمان رکھو، کہا کہ ہمارے بڑے بیٹے کا ہے. علی رکھو،
ہمارے خالو کا ہے، ہمارے پڑوسی کا ہے، ہمارے رشتہ دار کا ہے، اور اس کا ہے اور اس کا. تو کسی مول صاحب کے پاس میں بطور مذاق کے کوئی صاحب آئے اور کہنے لگے کوئی اچھا نام دو، تو انہوں نے بولے فلاں رکھو، کہا کہ ہمارے ان کا ہے. فلاں رکھو، کہا کہ ہمارے اپنے خاندان میں ہے. کہا کہ فلاں نام رکھو، کہا کہ میرے دوست کا نام ہے. تو کہنے لگے شیطان نام رکھو. شیطان کیا نام رکھو؟ شیطان. ہے خاندان میں کس کا نام؟ کہا کہ نہیں ہے. تو کیا کرے میں بتائے؟ لوگ نام پوچھنے کے لیے آتے، مفتی صاحب نام دو، تو ان کو 10 نام دو تو وہ بولتے 11واں کوئی ہے کیا اور اس سے اچھا. تو یہ عطر کے خوشبو یونیک نام اللہ نے اپنے حبیب کے نواسوں کے لیے اٹھا کر رکھے تھے، حسن اور حسین. ان کا بچپن بھی بڑا عجیب گزرا. ان کو دودھ پلانے والی ام فضل رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی، حضور کی چچی ہے یہ. ان کو دودھ پلایا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، ان کی کفالت کی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی. ابھی یہ دنیا میں بھی نہیں آئے، اس سے پہلے ام فضل نے خواب دیکھا اور خواب بیان کرنے لگی، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے گوشت کا کچھ ٹکڑا میری گود میں آ کر گرا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کو لڑکا ہوگا اور اس کی کفالت تمہارے ذمہ ہوگی. اس کی کفالت. ہمیں یہ واقعات پتا ہے؟ بتاؤ. ارے بولو نا، کبھی یہ مذاکرے سنے کیا ہم نے؟ یہ مذاکرے کیے ہم نے؟ تو ام فضل نے کفالت بھی کی، دودھ بھی پلایا. ایک مرتبہ ام فضل لے کر آئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، اللہ کے نبی کے پیٹ پر یا اللہ کے نبی کے گود میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا. کئی بچے ہیں تاریخ میں، ان بچوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کے گود میں بچپن میں ہی کیا کیا ہے؟ پیشاب کیا ہے. ہم تو مارتے نا، ہم تو ڈانٹتے، ہم تو گھر والوں کو، بہو کو اور بیوی کو اور بچی کو ڈانٹتے کہ میرے گود میں کیوں دیے، میں نے تو ابھی کپڑے بدلا تھا، میں نے تو ابھی کپڑے تبدیل کیے. ڈائپر پہنا کر نہیں دینا کیا؟ پھالی پہنا کر نہیں دینا کیا؟ پیشاب کرا کر نہیں دینا کیا؟ یہ تو ہمارے جملے ہیں. سننا واقعہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پیٹ پر یا گود میں اللہ کے نبی کے کیا کیا؟ پیشاب کیا. تو حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ جو شروع میں مسلمان ہوئی ہجرت سے قبل اور بڑی جلیل القدر صحابیات میں جن کا شمار ہے، انہوں نے حضرت حسن کو بطور مذاق کے ہلکا مارا. بچے کے ساتھ میں نہیں کھیلتے ہم، کبھی ادھر مار دیے، کبھی ادھر مار دیے، کبھی بازو پر مار دیے، کبھی اس کے زانو پر مار دیے، بچے کے ساتھ میں کھیلتے ہیں. تو حضرت ام فضل نے غصے میں نہیں ایسے ہی لاڑ میں آ کر ہلکا سا ہاتھ لگایا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ام فضل اللہ تیرے حال پر رحم فرمائے، تو نے تو میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے، تو نے تو میرے بیٹے کو کیا دی ہے؟ تکلیف دی ہے. ام فضل اللہ تیرے حال پر رحم فرمائے. کتنی محبت ہوں گی نانا کو اپنے نواسے سے. ارے بولو نا. لیکن ہمارے پاس میں وہ گالی مشہور ہے نا، جوئی کی پور حرام خور، ہے کہ نہیں ہے مشہور؟ وہ چھوٹو دادا میں بتاتے نا. تو یہ ہمارے پاس میں تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانا بنے ہیں، بتایا ہے کہ نواسوں کے کیسے لاڑ کیے جاتے ہیں، نواسوں کے کیسے لاڑ کیے جاتے ہیں. حضرت حسن یہ معمولی شخصیت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. آپ دوسرے خطبے میں سنتے ہیں جمعہ کے، اللہ کے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے. سردار جنت کے جوانوں کی کیا ہے؟ سردار ہے. حضرت حسن اپنے سر سے لے کر اپنے سینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے. اللہ کے نبی کی شباہت. اس لیے آپ چھوٹے تھے، اللہ کے نبی کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر کا دور آیا، حضرت حسن کھیل رہے تھے، حضرت ابوبکر اور حضرت علی گزر رہے تھے. حضرت ابوبکر نے حضرت حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کر چلنے لگے اور کہنے لگے یہ اللہ کے نبی کے مشابہ ہے، اللہ کے نبی پر گیا ہے، علی پر نہیں گیا. حضرت علی بھی ساتھ میں چڑھ رہے.
اور باپ کے سامنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنے نانا پر گیا ہے، اپنے باپ پر نہیں گیا۔ حضرت علی مسکرا رہے، حضرت علی مسکرا رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور مبارک آیا، فتوحات کا دور تھا، خوب مال آ رہا تھا، بیت المال سے وظائف جاری تھے، کپڑے تقسیم کیے جاتے تھے، مال و زر تقسیم کیا جاتا تھا، اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی جاتی تھی۔ فتوحات کا دور تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کے لیے الگ الگ کیٹیگری کے وظیفے مقرر کیے تھے۔ ریلوے ملازم کے لیے الگ، ایس ٹی ڈرائیور کے لیے الگ، لائن مین کے لیے الگ، اور فلاں کھاتے والے کے لیے الگ، پوسٹ مین کے لیے الگ، سب کے لیے الگ الگ ہے نا، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ وہاں پر ایسا ہوتا تھا، بدری صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اسلام کا پہلا معرکہ، اسلام کا پہلا جہاد، جنگ بدر کے اندر جو شریک تھے، وہ صحابہ فضیلتوں میں بڑے ہوئے تھے، اتنے بڑے ہوئے تھے، اتنے بڑے ہوئے تھے کہ اسلام کی پہلی جنگ 17 رمضان المبارک، 313 صحابہ اور سامنے ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے دشمنوں کا لشکر۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا تھا، اے اللہ، اگر آج یہ 313 ہار گئے تو میں محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہوں، قیامت تک تیری زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی بچے گا نہیں۔ تو یقیناً وہ بڑے صحابہ ہوئے نا، 313 صحابہ، بدری صحابہ۔ اللہ کے نبی نے جنگ بدر ہونے کے بعد میں اعلان فرما دیا کہ بدری صحابہ کے وسیلے سے جو دعا مانگو اللہ قبول فرماتے۔ یہاں تک فرمایا بدر میں میرے ساتھ میں جو صحابہ تھے، اب ان کی جو مرضی وہ کرے، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ ان کا مقام بتایا، انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن ان کا مقام بتلایا ہے۔ تو بدری صحابہ کے لیے 5000 درہم ماہانہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مقرر کیے تھے۔ کتنے؟ 5000 درہم، آج کے زمانے کے 10.5 لاکھ روپے ہوتے۔ کتنے ہوتے؟ 10.5 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ تو بدری صحابہ کے لیے، حضرت حسن تو بہت چھوٹے تھے لیکن چھوٹے ہونے کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے بدری صحابہ کے برابر میں وظیفے مقرر کیے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نواسے رسول ہے، یہ لاڑکے صحابہ ہے، یہ لاڑلے نواسے ہے، ان کے بڑے اعزازات ہیں۔ انشاءاللہ حضرت حسن کے فضائل، حضرت حسن کے مناقب اور ان کے مراتب، اور ان کو اللہ پاک نے کیا کیا اعزازات سے نوازا تھا، ان کی دینی خدمات کیا ہے، ان کا علم مقام کیا ہے، صحابہ کی نظروں میں ان کی کیا حیثیت اور کیا مقام تھا، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھ کو آپ کو ان بے ربط باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے دلوں میں اللہ اہل بیت اطہار کی محبت مرکوز فرمائے اور جاگزی فرمائے، اور اللہ پاک ہم تمام کو اہل بیت اطہار کے فیوزات سے مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔